مبارک محنت میں شریک ہوگا، دین پر چلنے کی عملی مشق کرے، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی جان اپنا مال لے کر بڑے خدا میں نکلے اور پورے دین پر چلنے کی مشق کرے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام بغیر مشق کے نہیں آتا ہے، اس کو سیکھنے سمجھ کر پھر اس پر ایک مشق ہوتی ہے جس کو پریکٹیکل کہتے ہیں۔ درزی کام سیکھتا ہے آدمی تو اس کو سیکھ کر سمجھ کر اس کی ساری ڈیزائن بنا کر اب اس کو عمل کٹنگ ہے اور پھر اس کو عملی طور پر سینا ہے۔ جب وہ چیزیں ہو جائیں گی تو مکمل درزی بنے گی۔ ڈاکٹری میں فن کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے پریکٹیکل کروایا جاتا ہے 2 سال 3 سال۔ تو پریکٹیکل کرنے کے بعد آدمی ڈاکٹر بنتا ہے۔ ایسے جتنے فنون ہیں دنیا میں اور یہ چیز معروف ہے سب جگہ، اسی طرح دین بھی عملی چیز ہے۔ ایمانیات سے لے کر اخلاقیات تک 5 شعبے، ایمانیات و عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ علماء نے اس کو ان 5 شعبوں میں تقسیم کیا پورے دین۔ ان ساری چیزوں کا تعلق پریکٹیکل سے، عمل سے۔ تبلیغ کے اس مبارک کام سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کا خدا میں نکل کر دین پر چلنے کی عملی مشق کرے، اور یہی اس کا سب سے پہلا اور بنیادی موضوع ہے کہ ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے نکلے اور اپنے دین کی کمی کو دور کرے۔ بنیاد ایمان ہے تو وہاں سے اس کی ابتدا ہے، اپنا ایمان مضبوط کرے، اللہ سے اپنا تعلق پختہ کرے۔ کلمہ پڑھنے سے وہ تعلق چھوڑ گیا ہے، جیسے ہی ہم نے کلمہ پڑھا ہے ایمان کا وہ تعلق چھوڑ گیا، ایڈمیشن ہو گیا، آدمی مسلمان ثابت ہو گیا۔ لیکن ایسا ہے جیسے کسی سے ملاقات ہوئی ہے چلتے چلتے، لیکن ابھی وہ پختہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو جو تعلق مطلوب ہو، جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کی ذات پر یقین ایسا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کلام پاک میں مطالبہ کیا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے۔ ایسا کہا گیا اس وقت لوگوں کو، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اور ناس سے مراد یہاں صحابہ، ایسا ایمان لاوے جیسا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے پاس ہے۔ اندر دل میں پختہ یقین اللہ کی ذات پر، اللہ کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں۔ اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنے کاموں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنے مسائل میں اندر پختہ اس بات کا یقین ہو کہ سارے کام کاج کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ دنیا میں چاہے کتنی بڑی طاقت نظر آتی ہو لیکن وہ محتاج ہے۔ کتنی بڑی طاقت، اور کوئی آدمی کتنے بھی تصرف کرتا اپنے اختیار سے، بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بڑے پاور ہو جائے دنیا میں، کرسی والے کے پاس پاور ہے، جج بن کر ایک آدمی کورٹ میں بیٹھا اس کے پاس بڑا پاور ہے، کوئی وزیر بن کے بیٹھا ہے اس کے پاس اس سے بڑا پاور ہے۔ جتنے سارے پاور نظر آ رہے ہیں وہ سب مخلوق ہیں،
اور ایک بڑا پاور ابھی آئے گا دجال، جس کو اللہ تعالیٰ بہت اختیار دے گا. یہ سب کو بھی جو اختیارات دیے ہوئے وہ اللہ کی طرف سے، سب کو آزمانے کے لیے بٹھایا ہے. کسی کو کرسی پر بٹھایا ہے، کسی کو کورٹ پر بٹھایا ہے، کسی کو منسٹر بنایا ہے، کسی کو مان لیا ہے، کسی کو وجاہت دی ہے، زبان میں تاثیر دی ہے، کسی کو قوم سماج پر بڑا بنایا ہے. تو سب کو آزمانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیے ہیں. اور اپنے بندوں کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ ایک اور کو نمودار کرے گا دجال کو، جس کا تذکرہ حدیثوں میں بہت آتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. ایک فتنہ آنے والا ہے دجال کا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام دجال کا تذکرہ کرتے تھے ہمارے سامنے مسجد میں، تو ہم کو ایسا لگتا تھا گویا کہ یہ آدمی دجال جو ہے وہ مسجد کے پیچھے کھجور کے باغ میں چھپا ہوا ہے اور ابھی آ جائے گا. اتنی اہمیت کے ساتھ اس فتنے سے اپنی امت کو ڈراتے تھے. اس کے پاس بڑا پاور ہوگا، سارا کنٹرول اسی کے پاس ہوگا، ایک عالم حکومت اسی کی ہوگی، سارا اللہ اس کے پاس، پانی اس کے پاس. جو اس کو خدا کہے گا اسی کو کھانا پانی دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کی روزی روٹی بند کر دے گا. جس کو چاہے گا زندگی دے، جس کو چاہے موت دے دے گا. ایک وقتی اختیار ہوگا اللہ کی طرف سے، ایک نیل ہوگی اس کو. لیکن یہ سارا جو ہے وہ آزمائش کے طور پر ہے. اس وقت بھی ایمان والا جس کے پاس اچھا صحیح مضبوط ایمان ہے وہ اپنے ایمان پر جمع ہوا رہے گا، چاہے کھانا نہ ملے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، چاہے پانی نہ ملے وہ ایمان نہیں چھوڑے گا. اس درجے کا ایمان مطلوب ہے. اگر کھانا بند ہو رہا ہے اور پانی بند ہو رہا ہے تو آدمی کھائے پیے بغیر جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا. روزی روٹی بند کر دے گا. علماء نے لکھا کہ اس وقت کی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اس وقت مومنین کا پیٹ ذکر سے بھر جائے گا. اللہ کی یاد کریں گے، ذکر کریں گے، پیٹ بھر جائے گا. ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہے گی. اور اس بڑے دجال سے پہلے حضور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. اور دجل دنیا میں عام ہوگا. دجل دھوکہ ہی دھوکہ سب جگہ. یہ اس کی علامتیں ہیں. اس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں ظاہر ہوگی. دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا دنیا. ایسے وقت میں بھی حفاظت کا جو راستہ ہے وہ ایمان ہی ہے. ایمان کا کمال آدمی کے پاس. حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں یقین کے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق، اس کی قدرت سے متعلق، اس کی طاقت اور اس کی قوت کے متعلق، اس کے خزانوں کے متعلق، اللہ کی ذات میں اپنی صفات میں کیسا ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اس کی قدرت کیسی ہے. یہ تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. اور ہر امتی کے ذمے جو اس تعلیم کو لے کر اپنے ایمان کو قوی کرے، اپنے یقین کو مضبوط کرے. اور یہ بھی عملی چیز ہے. یہ عملی چیز جب حال آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. ایمان بولنا آسان ہے، فراوانی کے حالات میں آدمی ایمان کو بولنا آسان ہے، لیکن جب کوئی حال آئے اس پر جمے رہنا یہ بڑا کام ہے. جیسے اس وقت ایک عالمی حال آیا نا گزشتہ مارچ سے دنیا بھر میں سب جگہ کہ بھائی ایک وائرس آیا ہے، ایک وائرس پوری دنیا میں ایک شور مچا اس کا.
تو اس وقت ایمان کا تقاضا ہمارا یہ ہے کہ ہم پوری قوت اور طاقت سے بولیں کہ وائرس سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے. جس سے ہوتا ہے. زندگی کا مالک اللہ ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. بیماری بھی اللہ کے وہاں سے ہے اور شفا بھی اللہ کے وہاں سے. اگر دنیا میں فقر آتا ہے، بعض مطلب فقر کو دکان پھیل جاتا ہے، قحط پڑ گیا قحط، تو اس وقت مومنین مطمئن رہیں گے کہ روزے کی ذمہ داری کس نے لی؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر بسنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزے کی ذمہ داری اللہ نے لی. خالی انسان نہیں، ما من دابہ، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے. چونٹی کی روزی پہنچاتا ہے اس کی بل، اور مچھلی کی روزی سمندر میں پہنچاتا ہے. اور جو جہاں ہے اس کو ان کی روزی وہی دیتا ہے. اور جس کے لیے جو موافق خوراک ہے، شیر کو جنگل میں تازہ گوشت چاہیے، باسی نہیں کھاتا ہو، تازہ شکار کر کے کھاتا ہے، تو اس کو تازہ پہنچاتا ہے. اس کی ذمہ داری اللہ نے لی. ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہر حال میں نظر اللہ کی طرف رہے، ہر حال میں. قحط ہو تب بھی کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. قحط مانگیں گے نہیں، وہ تو عذاب ہے، اسے تو پناہ مانگنی ہے. لیکن اگر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب کون ہے؟ جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. روزانہ ہم اس جملے کو بار بار پڑھتے ہیں. یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. مارکیٹ میں مندی ہو یا تیزی ہو، رب اللہ. چیزوں کے بھاؤ کم ہو جا رہے یا زیادہ ہو جا رہے، رب ایک اللہ. کسی کے اولاد میں 10-12 بچے ہو جا رہے یا کسی کے 2 ہی بچے ہو، رب کون ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. فقیری کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. کون کھلائے گا، کون پڑھائے گا، کہاں سے لائیں گے، ان کی شادیاں کون کروائے گا، ان کے مکان کون بنوائے گا؟ اللہ آگے فرما رہا نحن نرزقهم وإیاکم، کہ ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرے فقر کے خوف سے. اللہ روزی دینے والا ہے. آج کی دنیا میں بھی افریقہ کے اکثر ملکوں میں جو گئے جماعتوں میں، کسی کے 12، کسی کے 15، کسی کے 17، کسی کے 20، کسی کے 40 اتنے بچے ہوتے ہیں، اور 3-4 بیویاں ہوتی ہیں. اور وہاں ان کے وہاں شکایت اور پریشانی کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں. کھانا ملے تو بھی، نہ ملے تو مست. کہ وہ ایمانی طاقت میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں. اسباب نہیں ان کے پاس، 2 وقت کا پورا کھانا نہیں ہے 4 بیویوں کے پاس. اور ہمارے جتنے پھیلے ہوئے اسباب نہیں ان کے پاس، لیکن خوش ہے وہ. اللہ روزی دے رہا ہے، اللہ روزی دے رہا ہے. اور جتنا بھروسہ اللہ پر ہوگا اتنے کام زیادہ آسان ہوگا. یہی ہمارا بنیادی سبب ہے. جتنے ہم الجھے ہیں اسباب میں، جتنے الجھے اتنے الجھتے گئے. وہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اتنے الجھے ہیں اور خود ہم نے اپنے کاموں کو اپنے ذمے لیا جو ہمارے ذمے نہیں تھے.
ہمارے ذمہ تو اس کی عبادت و اطاعت تھی، جو سب سے بڑی بنیادی جو ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے۔ انسانوں کو کہا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاوے اور اسی اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہمارا اصل کام تھا۔ اور 5 وقت کی نماز ادا کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے اموال کی زکات ادا کریں، جن کو گنجائش دی اللہ نے وہ حج کریں زندگی میں ایک مرتبہ، اور اپنی زندگی کو اس کی اطاعت و عبادت میں اور اس کے دین کی اشاعت میں خرچ کریں۔ یہ اصل بنیادی ہماری جوابداری ہے۔ بہت سے کام ہمارے ذمہ نہیں ہے جو ہم نے زبردستی کے لیے رکھے اور اسی میں ہم زیادہ پریشان ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ایمان کا ذوق ہے کہ جیسے دنیا میں عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جو ان کی زبانوں پر جو جملے اور کلمات ہیں وہ ایمان والے کی زبان پر ہیں، جو فکر ان کی ہے وہی ہماری ہے۔ ہماری زبانوں کے بول تو وہ ہونے تھے جو زبان کے بول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبانوں پر۔ صبح شام رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہی بول ہماری زبانوں پر کرنے والا اللہ ہے، دلانے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر سب کو جو دیا ہے وہ دیا ہے۔ اس لیے کسی کے پاس حکومت ہے تو اس حکومت کی ہمیں لالچ نہیں ہوتی، اور کسی کے پاس مال ہے تو مال میں آزمایا جا رہا ہے، اس کی لالچ ہمیں نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس زمین جاگیر ہے تو اس میں آزمایا جا رہا ہے، اس کی لالچ ہمیں نہیں ہوتی، تو آزمائش کے طور پر۔ کسی کو ہاسپٹل کے اے سی فرسٹ میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے، ہم کو لالچ ہوتے کمپنیاں سو جا رہے، ارے بولو نا بچے، ہم کو ہوتا ہے نا دیکھنے جا رہے کمپنیاں رک جا رہے، تو یہ تو بیمار ہو کر آیا ہے اے سی کمرے میں، وہ تو بیمار ہو کے آیا ہے۔ ہمارا جھوپڑا بنا ہے تندرستی کے ساتھ، کسی کو لالچ نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں کسی کی دنیا دیکھتے ہیں، کسی کا بنگلہ دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، لیکن وہ پیچھے کا راز پتا نہیں ہے کہ آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے، تو اس لیے ہر ایک کو اندر لالچ ہوتے کہ میرا بھی ایسا بنگلہ ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا کھیت ہو، ایسی زمین جاگیر ہو، اور ایسی حکومت ہو، ایسی کرسی ہو۔ یہ اندر وہ جہالت کی وجہ سے ہے کہ ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ امتحان کے طور پر، اس کی لالچ کبھی نہیں ہوتی۔ جب اندر ایمان ہوگا، نظر اللہ پر ہوگی، اور اللہ کو خوش کرنے کا اور راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، تو پھر ہم وہ اعمال تلاش کریں گے جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ اس کی اطاعت سے راضی ہوتا ہے۔ چاہے فقیر آدمی ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فقیر سے راضی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، لیکن اللہ کی اطاعت پر ہے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، صبح شام مار پڑ رہی ہے، لوگ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت پر ہے، اللہ راضی ہے۔ حضرت خباب کے پاس کچھ نہیں تھا، لوگوں میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اللہ ان سے راضی ہے۔ لوگوں کے درمیان تو وہ حقیر فقیر تھے اس وقت، لیکن اطاعت پر تھے۔ آل یاسر کا حال برا تھا مکے میں، ستاتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، لیکن اطاعت پر تھے وہ۔ حضور علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یا آل یاسر صبر کر لو، ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا۔ ہمارا تمہارا جو وعدہ ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ جنت کا وعدہ ہے۔ اصل جگہ وہ ہے جو نعمتوں کی جگہ ہے، باقی یہ تو گزارے کے لیے، کوئی
کوئی 20 سال یہاں ہے، کوئی 30 سال ہے، کوئی 40-50 سال ہے، کوئی 70-80 سال ہے. یہاں ہر ایک مسافر ہے، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے. اس لیے جب اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آدمی آخرت کے کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اپنے اعمال کو سنوارنے میں آدمی مشغول ہوتا ہے. جو اس کام میں عمل اس کی مشق کروائی جا رہی ہے ہر مسلمان سے کہ اپنے اعمال کی عملی مشق کریں. نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، دین پر چلنے کی، زندگی گزارنے کی ایک عملی مشق ہے. یہ خالی چلت پھرت نہیں، مشق کرتے کرتے ہم لگ رہا ہے. ایمان سیکھتے سیکھتے، نماز سیکھتے سیکھتے، دعا سیکھتے سیکھتے، خدمت سیکھتے سیکھتے، اخلاق سیکھتے سیکھتے، اخلاص سیکھتے سیکھتے، جو بنیادی چیزیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہے. جو 6 نمبر ہے، 6 نمبر معمولی نہیں ہے. بڑی استعداد اس سے پیدا ہو جاتی ہے، بڑی صلاحیت پیدا ہوتی ہے 6 نمبر اور ایک ابتدا ہے. پھر اسی میں آگے آگے بڑھتا ہے. جیسے پرائمری تک بچے کو لکھنا سکھا دیا جاتا ہے، پڑھنا سکھایا جاتا ہے، مختلف سبجیکٹ اس کو آ جاتے ہیں. وہ اتنا سیکھ چکا ہے، اب اس کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بننا آسان ہے. لیکن یہی نہیں پڑھا ہے تو کیا ڈاکٹر بنے گا؟ جو بنیادیں ہیں، اساس ہیں، اس محنت میں ہر ایک سے اس کا مطالبہ ہے کہ ان بنیادی اور اساسی چیزوں کی مشق کر کے اس کو اپنی زندگی میں آدمی حاصل کرے. روزانہ ہمارا اللہ کے ساتھ کا تعلق جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہو، اللہ کی ذات پر یقین آگے بڑھ رہا ہو. حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے، ایک روحانی تعلق ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ایک ہمارا رشتہ ہے. دنیا میں لوگوں کو اپنے رشتوں پر فخر ہوتا ہے. کسی منسٹر سے دور کی رشتہ داری ہو، دور کی، تو آدمی کہیں جائے گا تو اپنا تعارف ان کے ساتھ کرواتا ہے. بڑا منسٹر بیٹھا، ہاں وہ ہمارے دادا کے دوست کے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے پیچھے، دوست کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن آدمی وہاں تعارف کر رہا ہے. یہاں ہماری اتنی قریب نسبت سب سے پہلے اللہ سے بندہ ہونے کی نسبت ہے. کیا معمولی چیز ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. ہم ایک مہربان رب کے بندے ہیں. اور پھر ہمارا دوسرا رشتہ حضور علیہ السلام سے ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ علیہ السلام کے امتی ہیں. اگر اس کا صحیح معنوں میں احساس ہوگا تو ہم ان رشتوں کا اور اس تعلق کا ہم لحاظ کریں گے. دنیا میں تعلق کا لوگ لحاظ کرتے ہیں، ہم لحاظ کر کے اس غلط زندگی کی طرف نہیں جائیں گے جو زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، جو زندگی حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، جس سے آپ نے منع کیا ہے. اور ہم اللہ رسول کو راضی کرنے کے خاطر اس زندگی پر محنت کریں گے جو زندگی اللہ چاہتے ہیں اور جو زندگی آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے. ایسی زندگی گزار لیں کہ قیامت میں حضور علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر ہو جاتا ہے. یہی اندر کی تمنا ہو، یہی اندر کے ارمان ہو، اور اسی روح پر زندگی ہم گزارنے والے بندہ ہیں. یہی مقصد ہے اس کام سے. باقی یہاں جان اور مال لگانا، یہاں کچھ حاصل کرنا نہیں ہے. جان لگانی ہے، مال لگانا ہے، اپنی عزت داؤ پر لگانی ہے تبلیغ میں. یہاں عزت بنانی نہیں ہے، لگانے کی ہے. جو اللہ نے دیا ہے وہ یہاں لگانا ہے. علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ شخصیت سازی کا نہیں، شخصیت سوزی کا کام. انبیاء علیہ السلام کی شخصیت ہوتی تھی بڑی. جیسے آپ علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ مکے میں آپ کا بہت بڑا مقام تھا، آپ کی بڑی عزت تھی. صادق الامین، صادق الامین، جہاں جائے وہاں بڑے سچے، بڑے امانت دار ہیں. آپ لوگوں میں بڑی عزت تھی، اہم فیصلے آپ سے کرواتے ہیں.
اور معلوم ہے حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تھا، بیت اللہ کی نئی تعمیر ہوئی، تو حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا، تو اس میں آپس میں سب یہ چاہتے تھے کہ شرف ہم کو ملے، تو لڑائی ہو گئی۔ تو پھر آخر کیا ہوا کہ کل حرم میں جو آدمی پہلے آئیں گے ان سے فیصلہ کروائے گا، آپ علیہ السلام آئے، آپ سے اس کا فیصلہ کروایا ہوا اور آپ کا ایک مقام تھا، لیکن جیسے آپ علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو سارا مقام سب نیچے آ گیا۔ جس چچا نے آپ کی ولادت پر باندھی آزاد کی تھی ابو لہب نے، سب سے پہلے بدکلامی اسی نے، تبا لگایا محمد علی ہذا جماعت نعوذ باللہ من ذلک، ہم کو اس بات سے جماعت کیا تھا، اعتراض کیا آپ کو، آپ کی بہت بڑی شخصیت تھی آپ، لیکن لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ آپ کے اس قول کی وجہ سے قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی اطاعت کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس پر لوگ ایک دم ناراض ہو گئے۔ میں تو ابوبکر کی بڑی شخصیت تھی مکے میں، بڑا مقام تھا، بڑے تاجر بھی تھے وہ، اور چوتھی قسم کے آدمی، حضرت عمر کا بڑا مقام تھا مکے میں، خاندانی اعتبار سے بڑے بہادر نوجوان شمار ہوتے تھے، لیکن جیسے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو پھر حالات شروع ہو گئے۔ یہ بڑے مقام والے لوگ جیسے وہ فقیر اور غربا تھے، حضرت خباب، حضرت بلال وغیرہ، یہ بڑے مقام والے تھے، لیکن اسلام کے خاطر، دین کے خاطر اور دین کی اشاعت کے خاطر، دعوت کے خاطر وہ مقام ظاہراً نیچے آیا، لیکن وہ حقیقت میں آتا نہیں، حقیقت میں آتا نہیں، حقیقت میں تو آپ کا مقام اور زیادہ اونچا ہو گیا، اور رفعنا لک ذکرک، آپ کا مقام اور اونچا ہوا، لیکن حالات یہ رہے۔ قیامت تک جو لوگ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی اتباع کا کام کرتے رہیں گے تو ظاہری اس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں مقصود مال دولت نہیں ہے، یہاں زمین جاگیر نہیں ہے، یہاں بڑا بننا مقصود نہیں ہے، یہاں تو اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنا یہ کمال ہے، جس نے زیادہ خوبیاں پیدا کی ہے وہ بڑا ہے، خوبیوں سے آگے بڑا بنے، مال دولت سے نہیں، اس میں ہر آدمی کوشش کرے، مال دولت تو مقدر کی ملے گی جس کی ہوگی، زمین جاگیر جس کی مقدر میں ملے گی، مقدر میں ہے تو پیدائشی جاگیردار، پیدائشی جاگیردار پیدا ہوا ہے، ہزاروں ٹیکے زمین ہے جاگیر میں، اور مقدر میں نہیں ہے تو بادشاہ کے گھر پیدا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے، مقدر میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، احسان، تقویٰ، صبر، شکر، یہ چیزیں آدمی کی محنت کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے ان چیزوں پر طاقت لگانی چاہیے۔ صحابہ نے ان چیزوں کے حصول پر طاقت لگائی، حضور علیہ السلام سے ایمان سیکھا، نماز سیکھی، اخلاق سیکھے اور اپنی جان و مال لگائی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال لگایا، اور سارے صحابہ نے جس میں جو استعداد تھی اس استعداد کے مطابق انہوں نے اپنی جانیں اس پر لگائی، اپنا مال لگایا اور ایمان سیکھا، اعمال سیکھے، اخلاق سیکھے، اور اس حال میں دنیا سے گئے کہ اللہ ان سے راضی۔ یہ اصل ہمارے اہداف ہیں، جس رخ پر ہمیں توجہ دینی ہے اور اس راستے پر ہمیں کام کرنا ہے، جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا ویژن ہے۔ مشن ہوتا ہے مشن دنیا میں، مشن کیا ہے، ویژن کیا ہے تمہارا؟ ہم ایمان والوں کا یہ مشن ہے اور ہمارا ویژن جنت ہے۔ یا ویژن کیا کرتے ہیں؟ 2025 تک میں ہمیں انڈیا تک جانا ہے، پھر 2030 تک میں ہمیں یہ کرنا ہے، اور 2050 تک میں یہ منصوبہ ہے۔ تو ہمارا منصوبہ آگے کا وہی ہے، بالکل تیار منصوبہ ہے۔ حضور علیہ السلام دے کر گئے ہر ایمان والے کو کہ محنت کر کے ایمان کے کمال تک پہنچ کر اس قسم کی جنت پر آئے۔ اعلیٰ ایمان والوں کے لیے جنت، اس میں یہ نعمتیں ہیں،
اس کے مکانات ایسے ہیں جس میں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، اور اس کے درخت سونے کے ہیں، جہاں شراب کی، پانی کی، شہد کی، دودھ کی نہریں جاری ہیں۔ لیٹر 2 لیٹر کا مسئلہ نہیں ہے، ڈیری کھولنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب اپنی ڈیری کھول دیں گے تاکہ مالدار بن جائیں گے، اور اپنی بھینسیں بسا لیں گے تاکہ ڈیری اپنی ہو جائے گی۔ کہ یہاں تو دودھ کی نہروں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم اس پر غور کرتا رہے۔ ہاں، ضرورت کے خاطر دنیا ہے، آپ کی بھینس پالے ضرورت کے لیے پال رہا ہے، دودھ نکال رہا ہے، دودھ لے رہا ہے، بیچ رہا ہے، ایک ضرورت ہے۔ لیکن ہم جیسے دنیا میں اور لوگ ہیں جن کا کوئی ہدف ہی نہیں آخرت، ان کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں، ان کا سارا یہی ہے، صبح شام رات دن کی یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے۔ تو ہم اس سوچ فکر کے پیچھے اپنی سوچ فکر کو ضائع نہیں کریں۔ ہم سوچنا بھی سیکھیں گے حضور علیہ السلام سے کہ آپ نے کس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو چلایا ہے، اپنے گھر والوں کو چلایا ہے۔ آپ کو جب پیشکش کی گئی مال کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھا کے شکر کروں اور ایک دن بھوکا رہ کے صبر کروں۔ آپ کے ازواج میں جب خیبر فتح ہوا تو مال کی فراوانی ہوئی، بہت مال آیا، اور آپ علیہ السلام نے بہت لوگوں کو تقسیم کیا۔ مال آگے حرج نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، سب سمجھتے ہیں مال نعمت ہے، لیکن وہ نعمت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ نعمت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سیکھے بغیر آ جائے تو پھر مصیبت ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس مال بہت آیا، تو ہاتھ میں غنیمت کا مال آیا، اس میں ایک مخصوص حصہ آپ کا بھی ہوتا تھا۔ اس مال کو آپ علیہ السلام نے چلتا کیا، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، مجاہدین کو دیا، جوانوں کو دیا، عورتوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا، مسافروں پر خرچ کیا، مہمانوں پر لگایا، مہمانوں پر خرچ کیا۔ اور جب آپ کے پاس ختم ہو جاتا تھا تو آپ قرضہ کر کے خرچ کرتے تھے۔ حضرت بلال کا مشہور قصہ ہے بلال اعمال میں، حضرت بلال حضور علیہ السلام کے خزانچی تھے، باقاعدہ خزانچی تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، مالی لائن کا تھا، تو حضور علیہ السلام حضرت بلال سے کہتے ہیں یہ کرنا ہے، اس کو کھلا دو، اس کو پلا دو، اس کو چادر دے دو، اس کو گھوڑا دے دو، اس کو اونٹ دلا دو، مہمان آئے ان کو کھلا دو، اور اسی میں قرضہ بڑھا تھا۔ وہ لمبا قصہ ہے پورا۔ ازواج مطہرات نے اس وقت مطالبہ کیا کچھ خرچہ بڑھانے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کو 1 سال کا نفع دے دیتے تھے، 1 سال کا، سال بھر کا نفع دیتے تھے۔ تو واجب ہے شوہر کے ذمے بیوی کا جو خرچہ واجب ہے، کا کھانا پینا رہنا سہنا، حضور علیہ السلام 1 سال کا دیتے تھے، لیکن ایک اس کی مقدار متعین بہت زیادہ ہے، تو ان کو ایسی دل میں طلب ہوئی کہ اب تو شاید ہمارا بھی بڑھ جائے گا کچھ، اتنی چیز ہے، وہ غلط چیز نہیں ہے۔ اپنے بات میں فراوانی ہوتی ہے تو گھر والوں کو امید بنتی ہے اور مطالبہ شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے، بیوی کے، وہ فطری چیز ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز پسند نہیں تھی، بلکہ یہی تھا کہ جس معیار پر ہم لوگ جی رہے ہیں اسی معیار پر باقی رہے، کھانا پینا پہننا اڑنا جو ایک متوسط معیار، اس میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کو خرچ کرنے کا اتنا عادی بنایا ہوا تھا، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا، کہ سال بھر وہ ان کے پاس چلتا نہیں تھا، واقع ہو جاتے تھے، تو جمع کر کے نہیں رکھتی تھی ازواج، ان کے دن اس الگ الگ، حضرت عائشہ کی سخاوت، حضرت حفصہ کی سخاوت۔ لیکن اس موقع پر جب ان کے دل میں یہ بات آئی اور آپ سے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے، اس بات کو پسند نہیں کیا، اور اس ناراضگی کی اللہ نے تائید آیت نازل ہوئی اس وقت، اور کہا گیا اگر تم چاہو کہ
دنیا اور اس کا مال و متاع چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہمارے نبی سے تم علیحدگی اختیار کر لو اور دنیا لے لو، اور اگر تم اللہ رسول کو چاہتے ہو تو پھر اسی پر رہو۔ تو ازواج مطہرات بھی وہ کوئی انہوں نے اپنی چاہت اور شوق کی وجہ سے نہیں مانگا تھا، ایک فطری چیز ہے یہ۔ انہوں نے جب ان کے سامنے بات واضح ہو کر سامنے کھلی آ گئی تو کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ رسول کو چاہتے ہیں۔ یہی زندگی پر ہم راضی ہیں اور اخیر تک اسی پر باقی رہی۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اس دن اس رات آپ کے گھر میں دیا جلانے کا تیل نہیں تھا۔ ہاں، دنیا کے بارے میں آپ کی سوچ ہے، اور اسی روپ پر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، حضرت علی نے بھیجا تھا ایک مرتبہ جب غلام آئے تھے آپ کے پاس بہت سارے، تو کہا تم دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہو، ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، جسم پر تو مشق کے نشان پڑ گئے ہیں، اور جھاڑو سے لگانا، گھر کا کام کرنا، جانوروں کی خدمت، بچوں کی پرورش، پانی بھر کے لانا، اتنے سارے کام ہے فاطمہ کے ذمہ، اور عمر 20 سال کے اندر عمر اتنی فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی۔ آپ علیہ السلام کی تربیت کا کیا انداز ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی اور آپ کے پاس ٹھہر کر واپس چلی گئی، مانگ نہیں سکی۔ سب سے زیادہ مشکل اور مہربان باپ ہے، دنیا میں کوئی باپ ایسا مہربان نہیں ہو سکتا آپ علیہ السلام جیسا، اور جتنی مہربانی حضرت فاطمہ پر تھی اتنی مہربانی اور کہیں نہیں، لیکن دنیا مانگنے کی تھی، دنیا کی چیز تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سوال نہیں کر سکتی اور واپس چلی گئی۔ دوسرے دن حضور علیہ السلام نے علی بھی ساتھ میں تھے، تو اس وقت پوچھا کہ کیوں آئی تھی کل؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا، اور اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کے پاس وہ غلام باندھی آئی تھی، آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے، تو فاطمہ بھی دن بھر گھر کا کام کرتی ہے، سارا لوڈ رہتا ہے، تو کچھ ڈاؤن ہو جاتا ان کا، اس وجہ سے میں نے بھیجا تھا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ مہربان اور مشفق باپ اپنی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے جو کلمات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میں تجھے غلام اور نوکر سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فاطمہ نے فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دن بھر کام کر کے تھک جاؤ اور رات میں بستر پر آیا کرو تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور نوکر سے بہتر ہے۔ یہ سوچ ہے آپ کی، آپ کو غلام دینے میں کوئی حرج تھا؟ ارے بھائی کوئی حرج تھا؟ ایک کے 2 دے سکتے، بیٹا ایک نہیں 2 لے جا، لیکن آخرت سامنے یہ آخرت کا ذخیرہ ہو جائے گا، یہ آخرت کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ سوچ کا فرق دیکھیں آپ، اس وقت ہماری سوچ دیکھیں اپنے اولاد کے بارے میں، وہ نبوی سوچ ہے، اپنی بیویوں کو زیادہ مال کے مطابق آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اپنی بچی کو ایک نوکر دینا آپ نے پسند نہیں کیا، بلکہ یہ کہ اپنا کام کاج کرتی رہے اور شام کو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنی آخرت کا ذخیرہ کریں۔ آپ ایک نہیں 2 دے سکتے۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اللہ آل محمد کو بقدر کفاف روزی دینا۔ آپ چاہتے ہیں تو حضرت انس کو دعا دی تھی مال اولاد میں برکت، وہ اللہ نے مال بھی دیا اولاد بھی دی، اور بھی بہت سارے صحابہ کو دعا دی، مختلف لائن کی ایسی دنیاوی لائن کی برکات کی دعائیں دی، اور اپنے اولاد کے بارے میں نمبر آ رہا ہے تو کیا دعا کر رہے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کو بقدر کفاف روزی دینا، گزارے کے قابل روزی دینا۔ آپ جانتے ہیں ان کے لیے مفید چیزیں کیا ہیں، اور ان کو راغب کی آخرت کی طرف، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نوازوں کو، اپنے صحابہ کو، کہ جہاں کوئی مسئلہ دنیا کی طرف ذہن چلا جاتا تو فوراً آپ بہت خوبصورت انداز میں، بہت اچھی تربیت کا انداز تھا،
بہترین اسلوب کے ساتھ آپ علیہ السلام اس روح کو آخرت کی طرف موڑ دیتے کہ اب اصل آخرت ہے، ایمان اصل ہے، اعمال اصل ہے، اللہ کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کا تعلق ہے، دین پر جان و مال لگانا، یہ ہمارے لیے اصل چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری تعلیم و تربیت اسی کی کہ دنیا سے آخرت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، اس روح پر آپ علیہ السلام نے موڑا۔ اس لیے سب سے بڑی بنیادی جو چیز اس محنت میں ہمیں سیکھنی ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں، اپنی فکر بدلیں۔ جب تک آدمی کی سوچ نہیں بدلتی، چاہے آدمی کتنا ہی کام کرتا ہے لیکن سوچ تو وہی ہے دنیا دار بننے کی، تو جماعت میں جا کر کے آدمی دیگے بڑھانے کی دعا کرتا رہے اور دنیا بڑھانے کی آدمی دعا کرتا رہے۔ یہاں تو ہدایت کا تعلیم ہو کر کے آدمی پھرتا رہے کہ اللہ ہدایت دے۔ دنیا کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتی ہے، مقدر کی جو ہوگی اگر زیادہ ہے تو اللہ زیادہ دے گا، لیکن اس کی کوئی لالچ نہیں ہوگی، اس کا زیادہ رجحان نہیں ہوگا۔ ورنہ یہ تو آدمی کی بدقسمتی کی بات ہے کہ آدمی کام دین کا کرتا ہو اور ہوس دنیا کی بڑھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، دنیا دار دنیا پر ہی محنت کر رہا ہے اور اس کی ہوس دنیا کی بن رہی ہے، چیزوں کی، اسباب کی، زمین جاگیر کی، مال اور دولت کی اور مالدار بننے کی، وہ تو دنیا میں ہی لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک آدمی دین کے کام میں لگا ہو، صحابہ کے قصے پڑھتا سنتا ہو، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کا مذاکرہ سنتا ہو، اور پھر ہوس اگر دنیا کی بڑھ رہی ہو تو اس میں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری لالچ آخرت کی بڑھ رہی ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی، حضور علیہ السلام کا تعلق اور محبت، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں آپ اور آپ کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایسی لالچ اندر پیدا ہو رہی، اور آپ والے مبارک اعمال اور اخلاق کے ساتھ زندگی بنانے کی لالچ اندر ہو رہی ہو کہ دھیرے دھیرے ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، اخلاص میں کمال پیدا کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں حضور علیہ السلام کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں، کسی اور کا نمونہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کا نمونہ ہم بن جائیں اپنے ایمان میں، اپنی نماز میں، اپنے اعمال میں، اپنے لباس میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنی بات چیت میں، جتنا ہو سکتا ہے۔ پہلا ہی نمبر ہمارا ہے جہاں ایک طرف اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرنا ہے، وہیں دوسری طرف حضور علیہ السلام کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین پیدا کرنا ہے۔ آپ کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے تو ہم اٹھنا، بیٹھنے، چلنے پھرنے میں حضور علیہ السلام کی نقل اتاریں گے، بولنے میں آپ کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے، کھانے پینے میں آپ کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے، آرام کرنے میں آپ کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے، دن رات گزارنے میں آپ علیہ السلام کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے، بچوں کی شادیوں میں اور خوشی اور غمی میں حضور علیہ السلام کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی۔ ہمارے سامنے نمونہ آپ علیہ السلام کی حیات ہے، عملی نمونہ اس کی عملی مشق کرنی ہے، وہی فکر دن رات بڑھانی ہے، اور اس کے فائدے ہمیں سننے ہیں کہ اس پر کیا ملے گا۔ اندر ارث کی ایک صفت ہے، ان چیزوں پر ملے گا کیا۔ صحابہ نے جان مال لٹائی تھی، ان کو اندر یقین تھا کہ اس پر اللہ ملے گا، اندر یقین تھا، اور اس کے ذریعے سے آخرت بنے گی، اس کا یقین تھا، اس لیے اپنی دنیا لٹا دی، ہاں خوشی خوشی خرچ کیا، خوشی خوشی اللہ کے نام پر لگاتے رہے۔ اس امت کو اللہ نے لگانے کے لیے بھیجا، جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اس امت کو بھیجا ہے کہ لگاوے اللہ کے نام پر، اور جو کچھ دیا ہے، جان، مال، جذبات، صلاحیتیں، جو کچھ اسباب ہمارے پاس ہیں وہ لگانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں، اس لیے راہ خدا میں لگانے کی کوئی مقدار مقاید نہیں۔ آدمی لگاتا جائے اللہ کے نام پر، اور جتنا ہی اللہ کے نام پر لگتا جائے گا
مزید برکتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، مزید دروازے کھلیں گے، اور جہاں جمع ہوگا وہاں اس میں فساد ہے۔ جیسے پانی ہے نا، پانی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اسی سے جانور پیتے ہیں، اسی سے کھیتیاں ہوتی ہیں، زمینیں سیراب ہوتی ہے، انسانوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہر چیز کی حیات اس میں ہے۔ لیکن سیلاب بن کر آئے تو، سیلاب بن کر اگر آیا ہے تو یہ مفید نہیں ہے، یہ مضر ہے۔ ایسے ہی مال ہے کہ مال آتا رہے جاتا رہے بہتا رہے، جیسے ندی میں نرمدا میں پانی بہتا رہے، سال بھر بہتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں، بلکہ لوگوں کے کام نکل رہے ہیں۔ کھیتیاں اس کی نہروں سے کھیتیاں ہو رہی ہیں، جانور پی رہے ہیں، کتنی انڈسٹریل میں اس کا پانی جا رہا ہے، کتنی نہروں کے ذریعے سے کھیتوں میں انسانوں کو جا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں سے پانی پی رہے ہیں، سال بھر بہتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر بارش کے موسم میں 2 گھنٹے کے لیے سیلاب بن کر آ جائے تو بستیوں کی بستیوں کو تاراج کر دے گا۔ ایسے ہی مال ہے کہ وہ خرچ ہوتا رہے ان مساجد میں جہاں اللہ نے کہا، اپنی مرضی سے نہیں۔ ہاں کہیں نرمدا رات میں شہر کی طرف چڑھ جائے تو وہ تو اس کے مصرف میں بنے جہاں اس کو بہنا ہے، وہ تو مفید ہے، ورنہ 2 گھنٹے بھی اوپر چڑھ جائے تو تباہی مچائے گا۔ ایسے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جانی مالی، اس کے مصارف بتائے کہاں لگانا ہے اس کو، لیکن آج وہ جان مال اور مصارف میں نہیں، سیلاب بن کے لگا ہوا ہے، شادیوں میں، مہندیوں میں اور عید تہوار میں، لمحوں کے بیجا فضول اسراف میں، مکانوں کی تعمیر میں اور نمائش میں اور زیبائش میں، اس لیے وہ فساد بنا ہوا ہے۔ بجائے محبت بڑھنے کے، مال دے کر بھی نفرت بڑھ رہی ہے بیوی سے، بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ خرچہ کر کے بھی بیٹے بہو میں محبت نہیں پیدا ہو رہی، بیوی بچوں پر لاکھوں روپے ان کی ضرورت سے زائد لگانے کے بعد بھی باپ کا گھر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں اس کا، جس کو قوام بنایا رہا وہ خرچے سے زائد 10 گنا زائد لگا رہا۔ اس کے ذمہ تو صرف بیوی بچوں کا نفع تھا، لیکن نفع سے زائد 10-15 گنا 20 گنا زائد لگا کر بھی اس کا گھر میں کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف زندگی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام والی مبارک زندگی کو عملی طور پر سیکھیں، اس راستے میں نکل کر۔ جماعتوں میں اس لیے بھیجا جاتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احیاء جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کام سے میں ہر اس چیز کو زندہ کرنا چاہتا ہوں جس کو حضور علیہ السلام لے کر آئے۔ وہ ایک عملی ایک مبارک زندگی ہے، جب وہ زندگی آئے گی تو پھر امن آئے گا، عافیت آئے گی، راحت آئے گی، پاپوں میں پھر مزہ ہے۔ پھر اگر وہ زندگی کے ساتھ پاپا ہے تو مزہ ہے، اگر وہ زندگی غربت کے ساتھ ہے تو مزہ ہے، وہ زندگی قلت اسباب کے ساتھ ہے، مزے کی زندگی ہے، اور اگر وہ زندگی نہیں ہے اور دنیا کی فراوانی ہے لیکن مزہ نہیں ہوگا، وہ زندگی میں برکت نہیں ہوگی، کام بننے کے بجائے بگڑتے جائیں گے، سلجھنے کے بجائے الجھتے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر اور حضور علیہ السلام کی پوری امت پر رحم یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کی طرف لوٹیں، اپنی سوچ بدلیں۔ سب سے پہلے جو سوچ ہماری بنی ہے وہ غلط سوچ ہے، ہم اس کا اقرار کریں کہ مال سے، چیزوں سے، حکومت سے، دکانوں سے، جاگیروں سے، زمینوں سے زندگی بنے گی، وہ ہماری غلط سوچ ہے۔ آدمی اپنی سوچ کے محور پر گھومتا ہے، اپنی سوچ بدلے، اس سے زندگیاں نہیں بنے گی، زندگیاں ایمان اور اعمال سے بنے گی، زندگیاں اچھے اخلاق سے بنے گی، زندگیاں اظہار اور احسان سے بنے گی، زندگیاں اللہ رسول کی تابعداری اور اطاعت سے بنے گی، اور زندگی آخرت کی فکر کے ساتھ بنے گی۔
اس بات کی سوچ پیدا کر کے اس کا یقین اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ گھر گھر جا کر بازاروں میں مارکیٹوں میں اور چھوٹوں کے پاس بڑوں کے پاس جا کر بچوں کے پاس جوانوں کے پاس جا کر سب کو یہ بات پوری قوت کے ساتھ بتانی ہے جو ایک حقیقت ہے، جو ایک سچائی ہے۔ اس سچائی پر پردہ پڑا ہوا ہے، جو سچائی اس سچائی کو بولا نہیں جا رہا، اس کے مقابلے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ کا غیر بولا جا رہا ہے، دنیا بولی جا رہی، اسباب دنیا بولے جا رہا ہے، مال اور سونا اور چاندی بولا جا رہا ہے، اور چیزوں کو جو بے قیمت ہیں اس کو قیمتی سے قیمتی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی دعوت ہے پھر کہ ہر مسلمان اس کو عملی طور پر سیکھتا ہوا اپنے مقام پر ہے تو اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر 2.5 گھنٹے کے راستے سے گھر گھر جا کر پوری قوت کے ساتھ اس کی دعوت اور اس کے فائدے بتا رہے ہیں۔ ترتیب دعوت، اسلوب دعوت جو ہمارا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے فائدے بتائے جا رہے ایمان کے، کہ ایمان والی زندگی پر کیا فائدہ ہے، حضور کی سنت کی اتباع پر کیا نفع ہے، سچ بولنے پر کیا فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اللہ کی یاد اور اس کے فکر کا کیا نفع ہے، قرآن کی تلاوت اور اس قرآن کے سیکھنے پر کیا فائدہ ہے، اور مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی پر کیا نفع ہے، خرچ کرنے کا فائدہ ہمیں بتانا ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کا کیا فائدہ ہے، ماں باپ کی خدمت کا کیا نفع ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا فائدہ ہے، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی پر اللہ کیا دینے والا ہے۔ رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی پر حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی عمر میں اور اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، حدیث میں نشانات قدم بڑھ جاتے ہیں صلہ رحمی کرنے والے، اس کی تشریح یہی علماء نے کی، اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس کو گھر گھر جا کے بولنا ہے، پھر ہماری دعوت یہ فائدے بتانے، فضائل بتانے، اور اب کب بتائیں گے فضائل جب ہمارے پاس بھی تو ہو، ابھی تو ہمارے پاس ساری وہی خبریں ہیں جو اللہ کی خبر کے خلاف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کے خلاف ہیں، ساری وہی جھوٹی خبریں ہمارے دل و دماغ پکے ہوئے ہیں، اس سے صبح شام گھنٹوں پر اخباروں میں اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پبلک میڈیا، چوراہوں پر، دکانوں پر، چوپالوں پر، پان کے گلوں پر اور ہوٹلوں پر، اور کم بچا تھا اور ہر ہائی وے پر ہوٹلیں بن کر وہاں کلبیں، اور وہاں شام کو شہروں سے، بستیوں سے، دیہاتوں سے جوان جا رہے ہیں، لڑکیاں جا رہے ہیں، لڑکے جا رہے ہیں، اور گناہوں اور نافرمانیوں کے بازار گرم کر کے قسم قسم کی خبریں بنا رہے ہیں دنیا میں، تو پھر کہاں جائیں گے آپ کو ایک کام دیا تھا کہ بستی میں رہ کر اگر چند لوگ بھی اس ذمہ داری کو پورا کرتے تو بستیوں کے نقشے بدل جاتے، لیکن چونکہ ہم صحیح اور حق کے داعی نہیں بنے تو باطل کے مدعو بن گئے، باطل کے مدعو بن گئے، خوبصورت عنوانات پر خوبصورت ٹائٹل دیے گئے، خوبصورت عنوانات لگائے گئے، اور ہم باطل کے مدعو بن گئے، ہماری جان مال وہاں لگنے لگی، خواہشات پر، کھانے پینے پر، اور کپڑوں اور جوتوں پر، جو ضرورت کی چیزیں، جو ضرورت، ایک زمانہ تھا کہ اگر بچہ سال میں دوسری جوڑی کپڑے مانگتا اور چپل مانگتا تھا تو بات اس کو سمجھاتا تھا بیٹا سال بھر میں ایک جوڑی چپل کافی، اب بڑی بات 10 جوڑی روزانہ جہاں مارکیٹ میں جا کر کسی چپل کی دکان دیکھتا ہے وہاں سے 500 روپے کے جوڑے لاتا ہے، اور گھر میں جہاں کہیں جاتے ہیں پہلے کمرے میں گویا کہ جوتوں کا شو روم بنا ہوا ہے، قسم قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہے وہاں، اور کپڑوں اور جوتوں میں اور کھانے پینے میں، خواہشات میں، جہاں انسان کو ضرورت کے لیے 2 وقت کا کھانا اس کے ذمہ کیا تھا کہ اپنا پیٹ کمر سیدھی رہے اور اعمال و عبادت کی طاقت باقی رہے، آج اس کا کھانا کھاوے، یہ ضرورت کا کھانا، وہاں حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ایک دن کھانا کھا کے شکر کرو اور ایک دن بھوکا رہ کے صبر کرو، اور آج امتی جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے پر ہزاروں روپے ہوٹل میں جا کر لگا رہا ہے، پکنک کے نام پر،
سیر و تفریح کے نام پر بچوں کا دل بہلانے، یہی ملا تھا دل بہلانے کے واسطے. ارے دل بہلانے کے واسطے اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا تھا. یہ جنت کو کھولا جاتا گھر میں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی کے دل و دماغ پر ان نعمتوں کا واحدہ نہیں گزرا ہے. ہم ان نعمتوں کے خاطر یہاں جی رہے ہیں، اس لیے یہاں ضرورتیں پوری کریں گے، اور باقی جو ہے ان ضرورت سے زائد کو اللہ نے جو مصارف بتائے ہیں ان مصارف میں ہم خرچ کریں گے. اللہ کے کلمے کی بلندی پر جو سب سے پہلا مصرف کہ دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو جائے. ہر ایمان والے کے اندر کی کوشش اور فکر یہ نہیں کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے زندہ ہو، گلی گلی گھر گھر میں اور ایک ایک علاقے میں اللہ کی بڑائی ہوتی جا رہی ہو، اور ایک ایک فرد کو ہدایت مل رہی ہو. یہ ہمارا اندر کی قرب ہو کہ ہماری جان و مال لگ کر انسانیت کو ہدایت مل جائے. ہم دوسرا کچھ نہیں چاہتے، انسانیت کی ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں، اور انسانیت کی ہدایت چاہتے ہیں. وہ اصل ہمارا مطلب ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور ہم اس کے عوض میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتے. ما اسألکم علیہ بأجر من اجر، یہ انبیاء علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ہم اس پر دنیا میں کچھ اجر اور بدلہ نہیں چاہتے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. حبیب نجار نے ان حواریین کے بارے میں جو اندازیہ میں جا کر ان لوگوں کو ایمان اور اعمال کی دعوت دے رہے تھے، وہ ان کے ساتھ بھیڑ رہے ہیں، تو ان کو انہوں نے جا کر سمجھایا ان لوگوں کا اتباع کرو، یہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور وہ خود ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ہمارے اندر کی تمنائیں، ہمارے اندر کی طلب اور طلب جو ہے وہ ہماری اپنی اپنے گھر والوں کی ہدایت، یہ اس محنت کا تقاضا ہے. گھر کی ماحول میں فضائل کے تعلیم کے حلقوں کے راستے سے ہمیں اپنے بیوی بچوں کا یہ ذہن تیار کرنا ہے کہ ان کی طرف سے خواہشات کے مطابق ختم ہو جائے. آپ ان کی ضرورتوں کا ہم پوری طرح سے خیال کریں گے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ہم اپنی ذات سے زیادہ ان کے اوپر ان کی ضرورتوں کا خرچ کریں گے، لیکن ان کا ذہن خواہشات کا نہ بنے. اگر وہ ذہن بنا ہے تو پھر زندگی خواہشات کے حوالے ہو جائے گی، اور جان و مال کا مصرف وہی بن جائے گا. پھر اللہ کے دین کے تقاضے رہ جائیں گے، پھر صلہ رحمی کے تقاضے رہ جائیں گے، پھر رشتے داروں کی ہمدردی ختم ہو جائے گی، پھر مال کے خاطر بھائی بھائی کا دشمن بنے گا، پھر زمین و جاگیر کے خاطر بھائی بہنوں کے دشمن بنے گے. ان کے دلوں کے اندر ایمان اتارا جائے، اور ان کے دلوں میں آخرت کی فکر اتاری جائے، اور جنت کی نعمتوں کی طرف جہاں دنیا دار لوگ اپنے بچوں کو گارڈن اور ہوٹلوں سے بہلا رہے ہوں، وہاں ہم اپنے بچوں بچیوں کو، اپنے گھر کے مردوں عورتوں کو ہم جنت کی نعمتوں سے بہلا رہے ہوں. کلام پاک کی روایت پڑھ کر کے ان کو سناویں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان خانے کا تذکرہ کیا ہے، لوگ تو یہاں بمبئی اور دبئی جا رہے ہیں، ہم اس جنت کی تیاری کریں جو ہمیشہ کے لیے اس کو کبھی بنا نہیں ہے، اور وہاں داخل ہونے کے بعد کوئی واپس نہیں آئے گا، وہاں ہمیشہ کے لیے. اور وہاں اللہ ایسی طاقت و قوت دے گا تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. یہاں تو کتنی طاقت ہے، گھومنے آدمی جاتا ہے بمبئی، یہاں سے گیا سفر کرتے ہی تھک جاتا ہے، بمبئی پہنچتے ہو تو تھک جاتا ہے، کیا گھومے گا؟ اتنے جو گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں کیا گھومے گا؟ کہ طاقت ہی نہیں ہے اس میں گھومنے کی. اللہ نے گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے اور مزے اڑانے کے لیے اپنا مہمان خانہ بنایا ہے. نزلا من غفور رحیم. یہ مہمان خانے، یہ مہمانداری ہے اللہ کی طرف سے جو بڑا غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا رخ موڑیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی محنت کا میدان بدل دیں. ٹھیک ہے، ضرورت کے خاطر اسلام میں کمانے کی اجازت ہے کہ آدمی کمائے گا، کھیتی میں کھیتی کرے گا، کاروبار کرے گا، لیکن اس کو حضور علیہ السلام کے طریقے پر اللہ کی رضا کے واسطے وہ ہوگا. یہ
اس سے جو حاصل ہوگا اس کو میں اللہ کی عبادت پر اور اس کے دین کے تقاضوں پر لگاؤں گا. اس نیت سے آدمی اپنی دنیا میں پر محنت کرے گا، لیکن دھیرے دھیرے اس کو کم کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا. ایک مومن جو آخرت کا طالب ہے اس میں، اور ایک دنیا دار جو دنیا کا طالب ہے، ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ مومن دھیرے دھیرے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو سمیٹتا جائے گا اور اپنی دنیاوی مشورے کو کم کرتا جائے گا، اور ایک دنیا دار دھیرے دھیرے جیسے دنیا بڑھتی جائے گی خوش ہوتا جائے گا اور اس میں مشغول ہوگا اور خوش ہوگا اور مشغول ہوگا، یہاں تک کہ نمازوں کی جماعت چھوٹنے لگے گی، تکبیر اولیٰ بہت ہونے لگے گی، نمازیں قضا ہوتی جائے گی، دین کی دعوت کے تقاضے اپنی جگہ رہ جائیں گے اور آپ کی دنیا دار بن کے بیٹھ جائیں گے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی سوچ بدل کر ہمارا رخ ہو. اس لیے ہم کو پہلے دن سے حضور علیہ السلام کے، صحابہ کے، ازواج مطہرات کے، بنات طیبات کے، مہاجرین و انصار کے واقعات حکایت صحابہ میں لکھ کر دیے. یہ قابل اتباع شخصیات اور ہستیاں ہیں. اور فضائل صدقات میں صحابہ کے، انبیاء کے، صحابہ کے اور مختلف ادوار کے مختلف بزرگوں کے واقعات لکھے. اپنا لیول اس طرف لانا جہاں ان لوگوں کا، اور اپنے اعمال بڑھانے، اعمال کا پابند بننا، نمازوں کا، تکبیر اولیٰ ہماری بہت. یہ ایسی مثالیں قائم ہو رہی کہ اس مسجد کی پہلی سب پورے تکبیر اولیٰ والوں کی ہے. 5 سال سے کی تکبیر اولیٰ نہیں کی. اس مسجد کے نمازی وہ ہے کہ جہاں کوئی مسبوق نہیں ہوتا ہے، بلکہ سارے پہلی رکعت سے پہلی تکبیر سے چلی گئی. یہ ہماری بستی ہے جہاں کوئی بے نمازی نہیں. ایسی مثالیں قائم ہو کہ یہاں 100% نمازی ہیں، یہاں 80% ہو چکے ہیں، یہاں 70% عورتیں نمازی ہیں، یہاں 100% عورتیں پردے میں ہیں، یہاں کے 100% جوان جو ہے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، یہاں لایانی کے اڈے نہیں ہیں، یہاں کے لایانی کے اڈے بند ہو گئے. اس محنت سے جب چلے گی اپنے صحیح رخ پر تو اس محنت کے راستے سے یہ چیزیں وجود میں آئیں گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، اس کی ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی ہے، اس کو کھیل نہ بنانے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کو کام بنائیں گے تو کام بنے گا ورنہ کھیل بن جائے گا. ایک بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں. اور جو اس کے اعمال ہیں، اعمال دعوت، اس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعمال تربیت اور اعمال ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ تربیت کے اعمال ہیں، یہ ہدایت کے اعمال ہیں، اس میں دعوت ہے، تعلیم اور تعلم ہے، دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے، جس میں ذکر و عبادت ہے اور جس میں مخلوق خدا کی خدمت ہے. یہ 4 بنیادی کام ہیں. مقام پر ہے تب بھی ہم اسی میں مشغول ہوں، اپنے اوقات کو محفوظ کریں، اعمال کا پابند بنا. ابھی طبیعتیں چلتی نہیں. اس کی ایک وجہ تو جو میں عرض کر رہا تھا پہلے کہ ہمارا دل و دماغ میڈیا پر لگا ہوا ہے، یہاں کی خبریں، وہاں کی خبریں، یہاں کی. اسی لیے صبح اٹھ کر جب تک کوئی نئی خبر نہیں سنتا آدمی بے چین پھرتا رہتا ہے کہ کوئی نئی خبر آ گئی، سے کوئی لڑا ہے، کوئی مرا ہے، کوئی ٹوٹا ہے، کوئی ٹوٹا ہے. ایسے عادی ہو چکے ہم، ہمارے دماغ. اس کے بجائے ہم حضور علیہ السلام کی، صحابہ کی خبریں سنیں، انبیاء کی خبریں سنیں، تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جمع ہیں، تعلیم میں جمع ہیں. ہدایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل صدقات کے مختلف ابواب ہیں. ان حلقوں میں اپنے آپ کو جمع ہیں اور دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں. اس میں ہماری غذا ہے، ہماری خوراک ہے. تعلیم کے وقت میں جم کر بیٹھے، دوڑ بھاگ نہ کریں، ادھر ادھر مجلس سے نہ لگا. جو وقت ہمارا مسجد کا تعلیم کا ہے، آدھا گھنٹہ جم کر تعلیم کریں. اور خود بیٹھا ہے اپنا، کون بیٹھے گا؟ میں بیٹھوں گا. اجر پہ آدھا گھنٹہ کون بیٹھے گا؟ ابھی میں بیٹھوں گا. مسائل محلے بستی میں ہوتے میں کون کرے گا؟ ہم کریں گے. ایک آدمی آتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور ہوتے ہوتے پورا کارواں ہو جاتا ہے. یہاں ہر ایک یہ کہے گا کہ آدھا گھنٹہ کون بیٹھے گا؟ تو کون بیٹھے گا؟ میں بیٹھوں گا. اس سے آگے آ کر آپ بھی بیٹھ جاتے اور اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھے. یہ ہماری ضرورت ہے.
اس سے جذبات بنیں گے دھیرے دھیرے، عمل کرنے کا، نماز پڑھنے کا، پابندی سے پڑھنے کا، تکبیر اولیٰ کی پابندی کا، صف اولیٰ کا جذبہ، فضائل نماز سن سن کر پیدل مسجد آنے کا، گھر سے وضو کر کے آنے کا جذبہ بنے گا. سارے جذبات اندر بنتے جائیں گے. سن رہے ہیں فضائل ذکر، سن رہے ہیں اللہ کے ذکر کا جذبہ بنے گا، اپنی دھیان جمائے گا ذکر میں. فضائل قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا اور قرآن یاد کرنے کا جذبہ بنے گا. 60 سال کا بوڑھا آدمی مسجد میں بیٹھ کر روزانہ ایک آیت یاد کر رہا ہوگا، جو مجھے زیادہ یاد نہیں ہوتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا شمار حافظ قرآن میں ہو جائے، اس لیے یاد کر کر کے پڑھنا چاہتا ہوں. 60 سال کا آدمی روزانہ آیت یاد کر رہا ہوں، قرآن کے فضائل کو سن رہے ہیں. تبلیغ کے فضائل کو سنیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فضائل کو سنیں گے تو بیمار آدمی بستر لے کر مسجد میں آئے گا. مسجد والے جماعت کہیں گے چاچا ابھی تم گھر رہو. نہیں بھائی میں ابھی جاؤں، میں گھر مرنا نہیں چاہتا، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. صحابہ کے قصے سنیں گے، مسبات میں کیسے انہوں نے شرکت کی، ہمیں خدا میں اعلاء کلمت اللہ کے واسطے ان کے بچے، ان کے جوان، ان کی عورتیں آ رہی ہیں اور حضور سے کہہ رہے یا رسول اللہ یہ مرد تو نماز روزے میں ذکر عبادت میں ہمارے ساتھ میں شریک ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ جا کر بڑے بڑے درجے لے جائیں گے، آپ ہم کو بھی اجازت دیں. جذبات بنتے رہیں گے اس کو سن سن کر، اس لیے اس کو سنایا جاتا ہے. صحابہ کے قصے ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، ایمان کے، اعمال کے، نماز کے، ذکر و تلاوت کے، رات کے قیام اور رات کی عبادت کے، ہمدردی اور خیرخواہی کے قصے ہیں، اللہ کے نام پر اپنی جان و مال لگانے کے واقعات ہیں. اس کو بار 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 دھیان کے ساتھ، قلب کے ساتھ خود سنیں اور اپنے گھر میں گھر والوں کو سنائیں. اس سے ہمارا دل و دماغ صاف ہوگا اور جتنا ہو سکے باہر کی خبروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنا وقت ضائع نہ کریں. عقل مند آدمی اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا. یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، بڑا قیمتی ہے. وقت اتنا قیمتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا، سبحان اللہ، اس کی قیمت اتنی ہے کہ زمین آسمان کے درمیان کی خالی جگہ اجر سے بڑھ جاتی ہے. اتنا وقت ہے اس میں سبحان اللہ بول رہے ہیں. تو ہمارا اتنا قیمتی وقت اس کے لیے ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے میری کرنے میں، یہ عقل مندی نہیں ہے. جو چیز جتنی ضرورت کی ہو اس کو اتنے درجے میں رکھنا یہ عقل مندی. ٹھیک ہے بھائی ٹیلی فون کی ضرورت ہے آدمی کو کاروبار کے لیے، دیگر ضرورت کے واسطے آدمی نے ٹیلی فون رکھا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک اپنی ضرورت اس سے اچھی نیت سے ضرورت پوری کرے گا، ہو سکتا ہے اجر کا ذریعہ ہو جائے اس کے لیے. لیکن اگر آدمی اسی میں ادھر کی خبریں، یہاں کی خبریں، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں اللہ نے اس کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. اپنے آپ کو بچاوے، اپنے آپ کو بچاوے، اور ہم اپنے آپ کو نہیں، اس سے بچ کر اپنے آپ پر اور اپنی نسلوں پر رحم کریں. اولاد جو ہے نا ماں باپ سے سیکھتی ہے. بچہ دیکھ رہا ہے کہ اپنا 2 گھنٹے روزانہ موبائل لے کر بیٹھتے ہیں 10 سے 12 رات، وہ بھی دیکھ رہا ہے، سارا ریکارڈ کر رہا ہے. وہ ابھی اس پہ ہمت نہیں لینے کی، لیکن جس دن وہ لائے گا وہ رات کے 1 بجے آئے گا. بیوی دیکھ رہی ہے کہ میاں بیٹھے 2 گھنٹے سے، اس کو بھی شوق ہوگا. اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو برباد نہ کریں. ان اعمال میں لگا وقت پر آرام کر لیں. رات کو وقت پر آرام کر لیں تاکہ اول وقت میں ہم رات میں تہجد میں جاگ سکیں. جو مسلمانوں کا عام معمول تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہ عام سے عام لوگ بھی رات میں آرام کر کے اخیر رات کو اٹھ جاتے تھے. بعض لوگ آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے، بعض لوگ آخری 1/3 میں اٹھ جاتے تھے، اور بعض لوگ شروع کی رات کی عبادت کرتے تھے، اور بعض وہ تھے جن کی پوری رات عبادت میں گزرتی تھی. یہ اصل اسلامی معاشرہ، اس میں رات میں عبادت، رات میں دعا اور توبہ ہے، اس میں رات میں استغفار ہے. اسلامی معاشرہ یہ رات میں شادیوں کی محفل، اور رات میں تیرے میری اور لایانی، اور رات میں محلوں اور چوکوں اور چوراہوں پر، یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے. بلکہ دنیا کا کوئی مذہب اس معاشرے کو پسند نہیں کرے گا. کوئی باشعور انسان، کوئی آدمی جس کو صرف آدمی کا لیول مل رہا ہو، آدمی جنگل کا رہنے والا ہوگا، وہ اس معاشرے کو پسند نہیں کرے گا.
اس معاشرے پر اہل یورپ ٹوٹ چکے، وہ اس سے توبہ کر چکے، اپنی بستیوں میں، اپنے دیہاتوں میں، گاؤں میں ایک اسلامی معاشرے کو بنانے کی کوشش کریں۔ رات میں جلدی آرام ہوگا، جوانوں سے جا کر کے آج چھوڑیں، پیر پکڑ لو، محبت سے سمجھائیں۔ کان تشریح طریقہ نبوی نہیں ہے، غصہ کرنا یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، محبت کے ساتھ سمجھانا، خوشامد کرنا، منتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام حج میں تھے، عرفات میں آپ کے ساتھ فضل تھے، آپ کے چچا داد بھائی۔ ایک عورت آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جوان تھی، وہ ان کو دیکھ رہی ہے، ان کو دیکھنے لگے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور محبت نے ان کو ڈانٹا نہیں، دھمکایا نہیں، شفقت کے ساتھ سمجھا دیا، شفقت کے ساتھ سمجھایا۔ ایک صحابی نوجوان تھے، آپ علیہ السلام سے زنا کی اجازت دینے، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑی شفقت سے دکھایا اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں چاہتا ہوں، تمہاری بہن سے، تمہاری پھوپھی سے، تمہاری خالہ سے، سب کے جواب میں نہیں چاہتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جس طرح تم نہیں چاہتے ہو تو دوسرے لوگ بھی ایسا نہیں چاہتے، ان کی ماں بہنوں سے کوئی زنا کرے۔ اور پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا دی حضور علیہ السلام۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن سے میرے دل میں زنا کی نفرت کرے گی۔ اپنے جوانوں کے خوشامد کریں، جن میں سماجت کریں، ان کو اپنے ساتھ تیار کریں، 3 دن میں تعلیم میں بیٹھنے کے لیے تیار کریں۔ پچھلے 4 مہینے میں جا رہے ہیں، آگے سے ان پر محنت کر کے ان کو اپنے ساتھ لے جاویں، محبت کے ساتھ سمجھاویں۔ بستی کے اگر چند لوگ ایسے ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں کہ میں 200-250 مکان ہیں، اگر 10-15 آدمی ایسے فکر مند ہو جائیں تو مہینے 2 مہینے نہیں لگیں گے، بستی کا حال بدل جائے گا۔ اللہ نے امت کے استعداد رکھی، لیکن ہماری فکروں میں کمی، ہماری محنت میں کمی، ہماری دعاؤں میں کمی۔ ہم اللہ کے سامنے رونے کے بجائے ان برائیوں کے تبصرے کرتے باہر جا کے، ان برائیوں کا تبصرہ نہ کریں، برائیوں کا تذکرہ نہ کریں لوگوں میں۔ اللہ کے سامنے روئیں، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ قلوب کو نرم کر دے گا اور حالات بدلتے جائیں گے، مسجد سے تعلق بڑھے گا۔ اب مسجد میں ہم ایک اچھا ماحول تیار کر کے دیں کہ جو مجمع مسجدوں میں آ رہا ہے ان کو ایک اچھا تعلیم کا ماحول ملے، فکروں کا ماحول ملے، دعوت کا ماحول ملے، ذکر و عبادت کا ماحول ملے۔ جب ایک اچھا ماحول تیار ہوگا تو ہر آنے والا اس ماحول میں آئے گا اور ان اعمال میں لگے گا جو اعمال تربیت ہیں، جو اعمال ہدایت ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ اپنے اندر طاقت پیدا کرے گا۔ اس طاقت کے بلبوتے پر ہر مسلمان کا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ گھر کی تعلیم کے راستے سے وہاں گھر میں محنت ہو رہی ہے، ہفتہ تعلیم کے راستے سے مزدورات کے ہلکے لگ کر عورتوں میں ایک محنت ہوگی، ایک طرف مردوں میں محنت، ایک طرف عورتوں میں محنت ہوگی۔ اگر صحیح فکر کے ساتھ ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چند دن چند مہینے نہیں گزریں گے کہ بستیوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ رخ دنیا سے آخرت کی طرف، گناہوں سے توبہ کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف اور جہالت سے علم کی طرف رخ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے گزارش ہے کہ اس پر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے جس قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ وہ قربانی پیش کریں گے۔ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے گی۔ گھر میں ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، آدمی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اپنا پورا مال لگا دیتا ہے کہ میرا ایک رشتے دار بیمار ہے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، ان کے علاج کے خاطر 2 مہینے دوا خانے میں رہنا پڑا، آدمی رہ جاتا ہے، 3 مہینے رہنا پڑا، رہ جاتا ہے، 10 لاکھ روپے کا خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کے خاطر اگر ہم اپنے آپ کو ہم قربانی میں آگے بڑھائیں گے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے اللہ سے سب سے گزارش ہے کہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک محنت کو موت کے آخری سانس تک پوری قربانی کے ساتھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور پوری پابندی سے کریں گے، کیا چھوڑا اس طرح نہیں، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، تب اس کا نفع ظاہر ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور بستیوں کا رنگ بدلے گا۔ ابھی اتنے سالوں کی محنت اور قربانیوں کے بعد بہت سے تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک مجمع بھی موجود ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ علاقے میں مسجدیں بنی، مدرسے آباد ہوئے، مکاتب بنے ہیں، علماء تیار ہوئے، حفاظ تیار ہوئے ہیں اور دیگر جو رونق نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ابھی ہمارا کام پورا نہیں ہوا ہے۔
یہ پچھڑوں کی محنت کی قربانیاں اور ان کے اثرات ہیں. آپ کے علاقے کے جو پرانے لوگ جو محنت کر کے دھکے کھا کر بستیوں میں گئے، اس وقت کوئی داخل نہیں ہونے دے رہا تھا، کوئی بات سن نہیں رہا تھا، کوئی شرمینے کا دن نہیں جانے کو راضی نہیں، پورے علاقے سے مل کر جماعت بنتی تھی. انہوں نے دھکے کھائے برابر، اپنی جان لگائی، اپنے مال لگائے، اپنے جذبات لگائے، کتنی قربانیاں دی. آپ حضرات واقف ہیں. بھائی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اپنے سردار خان صاحب بھی گئے، سکندر بھائی گئے، علی یعقوب صاحب اور دیگر کتنے حضرات. ہر بستی میں ایسے ذمہ دار قسم کے لوگ. بعض سے وہ ہیں کہ جو معروف ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، بعض سے وہ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے زیادہ. یہ ان کی قربانیوں کے اثرات. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید اس کی تعمیر آگے بڑھے اور 100% دین کی فضائیں بنے. تو یہ مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ اب ہمیں پوری استقامت اور پوری پابندی کے ساتھ کام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے. اور کون کرے گا؟ ہاں، قربانی کے ساتھ کرنا ہے. سہولت کے ساتھ تو ہر ایک کر لیتا ہے، لیکن قربانی کے ساتھ وہی کرتا ہے جو آخرت کا یقین کرتا ہے کہ میں اس کا بدلہ اللہ دے گا. اس وقت یہ حال ہے، لیکن مجھے رکنا نہیں. اس لیے آپ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ پوری قربانی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اب اس وقت جو مطالبہ آپ سے ہے، آئندہ جو آپ کا پورے ضلع کا جو جوڑ ہے کب ہے؟ 4 اگست. ابھی سے لے کر 4 اگست تک محنت کر کے یہ تقریباً مجمع اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو جماعتیں لے کر چلتے ہیں 4 مہینے کی چلے کی. تو یہ حضرات ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہمیں انشاءاللہ خود تیار ہونا ہے اور اپنی مسجد سے اپنی جماعت بنانی. ہر ذمہ دار اگر کسی مسجد کے 2 ذمہ دار ہیں تو 2 جماعتوں کی نیت لے کر جائیں. دونوں ذمہ داروں کے ساتھ 2 جماعتیں ہماری مسجد سے بنانی. 2 ذمہ دار ہیں 2 جماعت، 3 ذمہ دار ہیں تو 3 جماعت. ایک ذمہ دار اس کے ساتھ 2-3 معاون ہوتے ہوں.